وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور رکوع نمبر 7 ہے اہل کتاب کی عہد شکنی اور دینی بگاڑ۔ اس رکوع کے 5 مین پوائنٹس ہیں: میثاق بنی اسرائیل، جزائے میثاق ہے، عہد کی پابندی کے لیے رسول کی آمد، عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید، یہود و نصارہ کی غلط فہمیوں کی وضاحت ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تذکرہ ہے میثاق بنی اسرائیل کا: نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، رسولوں کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، اور جزائے میثاق ہے عہد پورا کرنے کی صورت میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بنی اسرائیل پر آگے چارج شیٹ ہے، چنانچہ ان کے اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو وہ بھلا بیٹھے ہیں۔ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے ماں سوا آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کی 2 قسمیں، ایک خالق کے لیے، دوسری مخلوق کے لیے۔ مخلوق کے حق میں احسان یہ ہے کہ انہیں دینی اور دنیاوی فائدہ پہنچایا جائے، اور ہم نے ان لوگوں میں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھول گئے تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض اور عداوت بھڑکا دی ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو عیسائیوں کی عہد شکنی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھلا دینے کا نتیجہ ہے بغض و عداوت، اختلافات، تفرقے بازی، خون ریزی اور جنگیں۔ بنی اسرائیل کے عہد پورا نہ کرنے کی وجہ سے سیدھا راستہ گم کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑکا دی۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آ گئے: اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو کتاب الہی میں سے بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ عہد کی پابندی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور عیسائیوں کے شرک کی تردید کی۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کہہ دو پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں سب کو ہلاک کر دے، آسمانوں اور زمین کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کے ارادے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ مالک ہے، سب مملوک ہیں
اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وہ انصاف کے ساتھ سب کے درمیان فیصلہ کرے گا کیونکہ وہ ظلم نہیں کرتا۔ اور یہود کے جھوٹے زعم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مضبوط دلیل سے رد کر دیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دیں پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی انسان ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیے۔ وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہود و نصارہ کی غلط فہمیوں کی وضاحت ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا تمہیں پھر سزا کیوں ملتی ہے؟ تم اس کی مخلوق ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں کو ماننا، رسولوں کی مدد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، معاف کرنا، درگزر کرنا، احسان کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا طلب کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، کفر کی روش اختیار کرنا، سیدھا راستہ گم کر دینا، عہد توڑنا، الفاظ کا الٹ پھیر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کا بڑا حصہ بھول جانا، خیانت کرنا، آپس میں دشمنی اور بغض رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: عہد کو توڑنے اور خیانت کاری سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے ارض مقدس اور بنی اسرائیل۔ 2 مین پوائنٹس ہیں: بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات، اور ارض مقدس یعنی فلسطین۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو انعامات الہی یاد دلائے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں انبیاء اور بادشاہ بھیجے اور انہیں امامت اور شہادت حق کی ذمہ داریاں دیں۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا، یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ اس زمین سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی پہلی پکار اٹھی تھی، اس لیے اسے مقدس سرزمین کہا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے، باقی حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر قوم انکار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ اس میں ایک جابر قوم ہے، اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ بنی اسرائیل نے شہر میں داخلے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک ہم اس وقت تک ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں رہیں گے، سو تم اور تمہارا باپ دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ زمین ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، دوسروں کو اللہ کے کام پر نکلنے کے لیے آمادہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، ہمت بندھانا،
اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے کام سے پیچھے ہٹنا، اللہ تعالیٰ کے کام پر نکلنے سے انکار کرنا، فسق کرنا، انسانوں سے ڈرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، حالات کا مقابلہ کر کے زندہ رہنا ہے، انشاءاللہ چیلنجز قبول کرنے ہیں، بڑا کام کرنے کے لیے جھوٹے عذر نہیں کرنے۔ رکو نمبر 9 ہے، انسانی زندگی کے بنیادی قوانین ہیں، اور 6 مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین، قربانی، ارادہ قتل کی صورت میں، قاتل ٹوٹل لاس میں ہے، انسانی جان کا احترام اور قانون محاربہ۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے جھگڑے کا واقعہ ہے، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا میں بضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانی کا نہ گوشت اس تک پہنچتا ہے نہ خون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک تو صرف دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یقیناً اگر تو نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر تم لوٹو، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا دیا تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ کوے نے بھائی کی لاش چھپانی سکھائی، قتل تو ہو گیا لیکن لاش کا مسئلہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی مانند ہو جاؤں تو میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں؟ چنانچہ وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ قتل ناحق اتنا بڑا جرم ہے، ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ رب العزت نے فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا یا زمین و فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لائے تھے، پھر بے شک اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ آگے محاربہ کی شرعی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں اس زمین سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ محاربین حکومت کے ایکشن سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کی کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، ندامت، انسانی زندگی بچانا اور توبہ کرنا۔ اور جن کاموں سے روکا ہے ظلم کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، زمین میں زیادتیاں کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے سے بچنا ہے، حق پر جینا ہے اور حق پر مرنا ہے انشاءاللہ، باطل پر زندگی قبول نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اصلاح کے وسائل ہیں۔ 4 اس کے مین پوائنٹس ہیں، ذاتی اصلاح کے وسائل، معاشرتی اصلاح، ذاتی اصلاح کے راستے کی رکاوٹ اور معاشرتی اصلاح کے راستے کی رکاوٹیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ کا قرب تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو
اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تذکرہ ہے وسیلے کا۔ شرعی وسیلہ وہ ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے اور جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ ان اعمال کو اپنا کر اللہ کا قرب اختیار کر سکتے ہو۔ اور ممنوع وسیلہ وہ ہے ایسے اعمال وسیلہ سمجھ کر اختیار کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی روح کے خلاف ہوں، بلکہ شریعت میں اس کی حیثیت حرام یا مکروہ کی ہو۔ دنیاوی وسیلے ذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر رزق کمانے کے لیے کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے یا اجرت حاصل کرتا ہے، سب وسیلے جائز ہیں۔ لیکن رزق کے حصول کے لیے کوئی چوری کرتا ہے، سود کھاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، خیانت کو ذریعہ بنائے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے صحت کے حصول کے لیے دواؤں سے علاج کروانا جائز ہے، لیکن حرام زہریلی دواؤں سے علاج کروانا حرام ہے۔ صحت نہ ملنے پر کسی کو پکارنا شرک اکبر ہے۔ نکاح کے لیے پیغام دینا جائز ہے، رشتہ منظور نہ ہونے کے صورت میں جادوگر کے پاس جانا ناجائز ہے۔ کسی کا مال چوری ہو جائے، اسے چور نہ ملے، کسی عامل جن کے ذریعے چور کا پتہ لگانا شرعاً حرام ہے، اس لیے کہ کوئی غیب کی خبر نہیں رکھتا۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعتاً ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہوتا تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دے، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ آگے چور کی سزا کا تذکرہ ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ابن آدم تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں عافیت دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور جو جانتا ہے کہ میں بخشنے پر قدرت رکھنے والا ہوں، پھر اس نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اسے اپنی قدرت سے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عذاب دینا یا معاف کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت؟ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہود پر چارج شیٹ ہے، اے رسول آپ کو وہ لوگ غم زدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، کیونکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں۔ کیا آج کے دور میں بھی لوگ جھوٹ سنتے ہیں؟ کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے جہاں جھوٹ نہیں ہے؟ ہمارے حکمرانوں کی سپیچز میں آپ جو انٹرٹینمنٹ پروگرامز دیکھتے ہیں، آپ کو جو سائنٹیفک تھیریز کے نام پر دیا جاتا ہے، صحت کے نام پر جو میڈیسنز کھلائی جاتی ہیں، آپ نے جو لائف سٹائل اختیار کیا آپ کی زندگی کی ضروریات ہیں، جو چیز بازار سے لینے جاتے ہیں اس کے بارے میں ایک امیج ہے، ایک ہمارے ذہن میں نقشہ ہے۔ وہ نقشہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے توسط سے، جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے توسط سے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا۔ جو جھوٹ تھا اب سچ ہو گیا ہے۔ اصلاً ہر ایک چیز کو بالکل اپوزٹ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ کاروبار کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں، دنیا میں اقتدار کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سننے والے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں
یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ سننے اور حرام کھانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، حرام کو بہت کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ سے اعراض کریں تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان کی دائیں جانب اللہ تعالیٰ کے قریب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اپنے گھر والوں میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کے قرب کا ہر ذریعہ اختیار کرنا، توبہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، عدل کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوششیں کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا، چوری کرنا، ظلم کرنا، کفر کے راستے میں تیز گامی دکھانا، جھوٹ کے لیے کان لگانا، دوسرے لوگوں کے لیے سنگن لینا، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح معنی سے پھیر دینا، لوگوں کو رسول کی بات ماننے سے روکنا، حرام کا مال کھانا، ایمان نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے ساری عمر کنٹینیوس سٹرگل کرنی، مسلسل جہاد کرنا، مسلسل کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 11 ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت یا جاہلیت کی شریعت۔ اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں، تورات، انجیل، قرآن اور اللہ تعالیٰ کا قانون۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں اور وہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔ انسانوں کا خوف انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اور شریعت کے نفاذ کے لیے عملی تدابیر اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جس نے اس قصاص کو صدقہ کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اہل انجیل پر لازم ہے کہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کریں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور لازم ہے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے، اور ان پر نگہبان ہے۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کرو۔
تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں، اور آپ ان سے بچ کر رہیں، کہیں آپ کو اس میں سے بعض کے متعلق فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، اور بلا شبہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً نافرمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھلائیوں میں سبقت لے جانے کا حکم دیا ہے۔ آگے بڑھنے میں دو امور کا ہونا ضروری ہے۔ جب بھلائی کا وقت آ جائے اور اس کا سبب واضح ہو جائے تو جلدی سے اس کام کی طرف بڑھا جائے، اور حکم کے مطابق مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پیروی میں ایک دوسرے سے آگے نکلا جائے۔ تو نیکی کے کام جلدی سے کرنے چاہیے، دوسرے سے سبقت لے جانی چاہیے، یعنی کمپٹیشن کا یہ میدان ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کریں۔ تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اسلام لانا، کتاب اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، کتاب سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنا، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، لوگوں کے فتنے سے بچ کر ہدایت سے منحرف نہ ہونا، اور جن کاموں سے روکا گیا لوگوں سے ڈرنا، اللہ کی آیات کو معاوضے لے کر بیچنا، اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کرنا، ظلم کرنا، فسق کرنا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا، گناہ کرنا، جاہلیت کا فیصلہ چاہنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت کو بے لاگ ساری انسانیت تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ